اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک ایسی بات کے اوپر نظر ثانی کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایمان اگر آپ میرے جیسے سڑ گئے، آپ کا پھل باسی ہو گیا، آپ کا جو ہے پھل کے اندر سے بدبو آنے لگ گئی، چاہے وہ انگور ہو، چاہے وہ آم ہو، آم یعنی مینگو، تو آپ کی زندگی میں فرسودہ زندگی گزار کے جس طرح سے جھاڑ سے خود بخود گر جاتا ہے پھل، ویسی زندگی کے ہم ہو گئے۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، سڑے ہوئے بڈھوں سے جو کچھ نہیں دے سکے اسلام کے لیے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پہ مسلمان ہوتے ہوئے۔ تم عوام، تم مسلمان کو جگا نہیں سکے، تم انسان کو نہیں جگا سکے۔ لعنتی زندگیاں تمہاری۔ میرے نوجوان آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میری باتوں کو جو ہے تم سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات سے تول لو۔ یہ وہ وقت ہے، میرے اللہ کے رسول نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان ہماری مائیں، ماں باپ، ہماری جانیں، آپ نے بتایا کہ 100% ایمان والا مسلمان ہوگا اب، صحابہ کی طرح۔ صحابہ کے پاس 100% ایمان تھا۔ آج جمعہ ہے، آج ہر مسجد میں صحابہ کا نام لیا جاتا، مثال دی جاتی، حالانکہ آپ لوگ ہم کو دنیا کی دولت کے حساب سے نکھارے نہیں، ہم کو دنیا کی دولت سے عیاشی کرو نہیں سکھائے، دنیا کی دولت سے شیطان سے بچو بھی نہیں سکھائے، دنیا کی سب سے بڑی دولت دین کی دینے سے ہم شیطان سے بچتے یہ بتائے۔ دنیا کے وہ دین کی دولت دینے والے ہیں جو مرنے کے بعد میں نہ ختم ہونے والی حیات جاویدہ والی آپ کو جنت دینے کے طریقے وہ سکھائے۔ وہ صحابہ، جو ایسے صحابہ کی مثال آپ شیعہ جو ہے میرے بھائی، تم نفرت کرتے مگر عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانی۔ کل میں ایک بات شیعہ ملا سے سن رہا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون کے اوپر وہ ذکر کر رہا تھا، اور صحیح طریقے سے وہ واقعہ بھی نہیں پیش کر سکا۔ عالم دین ہے، استغفر اللہ، اس کا کالا لباس میرے کو ایسا افسوس دیا، شیعہ پہنے جیسا بیٹھا ہوا ہے، شیعوں کا جو مسیح کا انتظار کر رہا جیسا۔ ارے شیعہ، تو پہلے یہ بول، لباس کالا کیوں پہن رہا؟ تو کون آنے والے؟ تیرے حضرت علی آنے والے رے لعنتی۔ تو مسلمان ہے، تو سفید لباس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ خیر، کہاں سے کہاں چلے آتا ہوں بعض وقت میں۔ بہتی جو ہے رفتار رہتی دھارا، یہ چورستہ ہے انسان کا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے 4 راستوں سے گزر جاتا رہتا اس کا خیال۔ تو بہتی دھارا میں جو ہے میں تم کو بھی لتاڑ دیا شیعہ کو، تو انہیں واقعہ تک انہیں علماء دین ہے ان کا، اور اس کو بیان بھی نہیں دینے آ رہا۔ قل یا ایھا الکافرون پہ بول رہا کہ خالی اتنا پڑھے تو جن بھاگ جاتا۔ ارے خالی جن، خالی اللہ اکبر بولے تو بھاگ جاتا، رہی شیطان بھی بھاگ جاتا، جن بھی بھاگ جاتا، خالی اللہ اکبر پہ۔ اور سن، سانپ بچھو کچھ بھی اگر سامنے آ جائے، شیر بھی آ جائے، تو اگر سے نماز پڑھ رہا، سجدہ کر رہا، تو شیر بھی سجدہ کرنا ایمان بنا۔ وہ ہے صحابہ کا ایمان۔ کہاں حضرت علی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بیچاروں کا ذکر بھی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ پڑھنا ارے قرآن کو اچھے سے، اس واسطے تو پیچھے رہے گا نارے اسلام۔ اللہ کی سب سے بڑی دولت اللہ دیا ہمارے کو، اس کو ہم یوز نہیں کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے کو جو ہے ٹیکنالوجی آج انسان یوز کر کے ترقی کر لیا، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہم پیچھے ہو گئے۔ ہمارے کو جو ہے بیکورڈ میں یوز کر لیا انہیں، یہود و نصارہ بدو کے سمجھ گئے ہمارے زمانے کے مسلمان عرب کو۔ خیر، تو اصل پوائنٹ ہے 100% ایمان کا۔ وہ وقت آ گیا، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے،
جو ایمان بنا لیا. آج کے سارے ہندو کرسچن سب کو مات دے دینے والی بات ہے وقت. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے امیگریشن کی. انسان چاہے تو ان سے یہ لڑ سکتا جو اپنی اپنی اجراداری کرتے ہوئے ایک ہولڈ کر لیا کرسچن کینیڈا اور امریکہ اور یورپ کو کہ یہاں امیگرینٹس نہیں آنا. تیرے باپ کا ملک ہے رے یہ, تیرا عیسیٰ کا ملک ہے تو بتا, عیسیٰ کو تو مار کے پھینکا, مر گئے بولا تو, کیسا ہوتا رہے تیرا یہ ملک؟ تو ڈیموکریسی بولا, جھوٹ ہے, تیرے کو عیسیٰ علیہ السلام لائی نہیں دیے, کمینے کتے, کیسی موت مریں گا تو؟ وہ کرسچن, تو مسلمانوں کو روکتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا زمین پر, یہ زمین کے اوپر جہاں چاہے سجدہ کرو پاک جگہ پر. تیری جگہ ناپاک ہے, اس واسطے تو ہمارے بھگا رہا رے امریکہ سے, کینیڈا سے. میں ہندو کے بارے میں نہیں بولوں, وہ سالوں کو تو سزا مل رہی, وہ ہم کو وہاں دبا رہے. اللہ ان کو بھگا رہا پوری دنیا سے, تھو کر رہی دنیا. جھوٹ بول کے جو ہے اپنا جو ہے لوہا منوانا چاہتا, 10 سال میں ہزاروں 10,000 ارب پیسہ خرچ کرا مودی کر کے. اب گودی بھاگ گیا, مودی کے گودی سے بھاگ گیا, جیسا چوہا بھاگ جاتا ویسا بھاگ گیا. جب جہاز ڈوبتا تو چوہے بھاگ جاتے سب سے پہلے, ویسا یہ مودی کے چاپلوسیاں بھاگے. تو دوسری دنیا میں جا کے کنٹریز میں رہتا, آج تیری اللہ تعالیٰ پورے کنٹری سے نکالنے کے لیے ریڈی ہو گیا. فرانس نکال دے رہا, جرمن نکال دے رہا, کینیڈا اور امریکہ بھی نکال دے رہا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو یہ امیگرینٹس کو نکالنے کی بات کر رہا ہوں. میں تو سٹیزن ہوں, اللہ جانتا. میں نے ایک دفعہ میرے کو یہاں میرے چھوٹے بچوں کو لے کے, جب میں 9/11 کے بعد برانکس میں تھا, میں بچوں کو لے کے اسکول سے آ رہا ہوں. میرے بہت معصوم بچے تھے. 2 سال کا میرا چھوٹا جب میں مائیگریٹ ہوا یہاں لایا, بڑا بھی 3 سال کا تھا. بس پھر اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو ڈالا تھا. میں لے کے واپس آ رہا تھا تو میرا بیٹا کتے سے ڈر کے ذرا ہٹ گیا, تو وہ انسلٹ کی طرح بولا, وائی یو اسکیئر وتھ مائی ڈاگ پیٹ. تو میں بولا لیو اٹ مین. بولے تو وائی لیو اٹ, گو بیک یور کنٹری بولا انہیں میرے کو. اس دن سے آج کا دن ہے, اللہ جانتا میرا کبھی پلٹ کے میں امریکہ کی عظمت کو جو ہے سراہا نہیں. آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں امریکہ کا ڈوبتا ہوا جہاز. برکس کی وجہ سے اس کی ابتدا ہو گئی, اس کا کیپٹن فرار ہو گیا بولے صاحب, ترقی کا ان کے جہاز کا. برک ختم, مار دیا ڈالر کو. دوسرا ان کا اسلحہ ختم, برکس میں ڈیل ہوں گی. جتنے کنٹری اسلحہ خریدتے تھے اب رشیا, کوریا, چائنا سے خریدیں گے ویپن. اب تک بیوقوف بنا لیا عربوں کو. عربی یہاں پر پیسہ رکھے ہوئے, اس کی کشتی ڈوبنے سے وہ ایک ہی بچا رہے ہیں, مگر ان کے ترقی کی جہاز میں سوراخ پڑ گیا برک کی وجہ سے. اس سے 3 نقصان ہوں گے. ایک تو لوگ ویپنس نہیں خریدیں گے, ڈالر میں ڈیل نہیں کریں گے. دوسرا گیسولین جو بولتے ہیں پیٹرول, وہ اس کا بھی بزنس نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے. صرف یہ جو سعودی یہودی جو ہے وہ سلمان کنگ, وہ ایک ڈیل کرے گا کیونکہ اس کا پیسہ امریکہ میں ہے. دوسرا اس کو بزنس امریکہ دیتا پیٹرول کا, اس واسطے نہیں کرے گا. باقی مسلم بھی کتے جو اس کے غلام ہیں نصرانی کے, جو ہمارے مائیگرنٹس کو گھسنے نہیں دے رہے کینیڈا اور امریکہ میں,
اس کو دبا سکتے تھے، نہیں دبا رہے. کوئی اٹھنا چاہیے مائیگرنٹس کی خاطر. تو پیٹرول کی وجہ سے بھی ہارے گا امریکہ، ڈالر میں ڈیل نہیں ہوگی. تیسرا، یہ جو امیگریشن کا قصہ بول رہا انہیں، ایجوکیشن کے لیے انڈینز بھی نہیں آئے گا. انڈیا تیسرا کنٹری ہے سب سے زیادہ مائیگریٹ ہونے والا امریکہ میں، کینیڈا میں. اس کا لاس پہ لاس ہوگا. میں زیادہ اس بات سے نہیں گنا سکتا کہ اس کا بائیکاٹ پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا ہو رہا. پروڈکٹس کا ان کے چین بند ہو رہے، میکڈونلڈ جیسے، سب وے جیسے، اسٹار بک جیسے. ان کے اندر ہی وال مارٹ ایسے یہاں اندر ہی کلوز ہو گئے، شٹر ڈال دیے. آن لائن کے اندر کافی فرق آ گیا. جیسا وہ جو کیا نام ہے اس کا، امیزون کا، یا اور بھی بڑے مشہور اس طرح سے ڈیلیوری کرنے والے بھی ڈھیلے پڑ گئے. زوال شروع ہو گیا. مگر امریکہ تمہارے باپ کا نہیں ہے. ہمارا حق تمہارے وقت کا ہی ہے، کیونکہ جب تم آئرش الیگزینڈر کے وقت میں آئے یہاں، آئرش گورے چٹے، اس وقت ہمارا صاف ستھرا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے والا مسلمان بھی داخل ہوا. کولمبس کے وقت تھی. تم تاریخ کو ہماری مٹانا چاہے، جیسا سائنٹسٹوں کی تاریخ مٹا دیے مسلمان کی ڈسکوریز کو، اسی طرح امریکہ کی تاریخ کو بھی تم مٹانا چاہے. مسلمانوں کا ہجرت کرنا. موراکو سے شروع ہوا ہمارا آنا یہاں امریکہ میں. جبھی ہماری مسجدیں پرانی شہادت دے رہی، آج بھی پرانی مسجدیں ڈھونڈ کے نکالے لوگ. امریکہ میں بھی مسجدیں ہیں، آسٹریلیا میں بھی مسجدیں ہیں. ہمارا مائیگریٹ ہونا، ہم مضبوط نہیں رہے. اس واسطے صحابہ کا وقت آ گیا کہہ رہا ہوں. صحابہ کا وقت آ گیا، ڈٹ کے ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارے آزادی نہ چھیننا چاہ رہا. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے تم نماز سڑکوں پہ بھی پڑھو، ساری دنیا پہ پڑھو، ساری دنیا تم کو پاک کر دیا بول کے دے رہا. تمہارا خدا ہے سو دکھاؤ. ارے کتے، ایک معصوم بچہ مر جا رہا، اس کو نہیں بچا سکتے تیرا عیسیٰ علیہ السلام، تیرا رام. آیا رام گیا رام کی اولاد، نافرمان اولاد اللہ کی، ناجائز اولاد تمہارے اپنے شیطانوں کی. حق کی بات کرو. ساری دنیا کے لیے اٹھو مسلمان. بتاؤ کہ ہم کو اللہ پیدا کرا، تمہارا خدا نہیں پیدا کرا. ثابت کرو، بولو ان کے پاس خدا ہے. سن رہا کیا پوچھ لو. 14 سال سے چیلنج دے رہا ہوں ہندو، کرسچن، جوئش کو. اس واسطے تو میرے ویڈیو روکتے. کیا میں رک سکا؟ نہیں رک سکتا. میرے چینل کا نام ہے اذان 76 اسلامک انوائٹ. کوئی روک سکا تو روک لو. اب تک تو نہیں روک سکا. اگر ہے تمہارے ماں کا دودھ پیے تو روک لو مجھے، اور بتاؤ میرا حق سچ ہے یا نہیں، کہ میرے اللہ کا یہ زمین ہے، یہ زمین و آسمان میرے اللہ کی ہے. سارے جہاں سے اچھا میرا اللہ کا کلام ہے قرآن. سارے جہاں سے اچھا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوش میں آؤ. جہنم میں ڈوبنے سے بچا لو اپنے آپ کو، ورنہ ایسا بھنور آئے گا کہ تمہارا کشتی کا جو سامان ہے ایسا ہولے کھاتے سیدھا غرق ہو جائے گا. ڈوبتا جہاز ہو تم، وہ ہندو، وہ کرسچن، وہ یہودی. ہاں، کل میں ایک ویڈیو بنایا، اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک پہاڑ جو ہے، ایک پہاڑ کا تودا جو گنڈو ہم کہتے ہیں حیدرآباد میں، تو وہ ٹکڑا زمین اور آسمان کے بیچ میں، جس طرح سے ایک خودکشی کرنے والا مسلمان جنت اور دوزخ کا جو ہے مزہ نہیں لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ مولخ کر دے گا. اسی طرح یہ مولخ ہے،
میرے پاس اب اردو بھی نہیں رہی، کیونکہ اب میں ضعیف بھی ہو گیا. دوسرا میں اردو جب زمانے میں پڑھتا تھا شوق سے، میرے کو جو ہے کئی دیوانے پڑھنے کا شوق تھا، کئی کے جو ہے شاعری میں میرے کو بہت لذت آتی تھی، اور گانوں میں خاص کر میں اپنے آپ کو موڑ لیا تھا ساحل الجھنوی اور مجدو سلطان پوری اور شکیل بداونی سے. لیکن وہ بھی اردو میری جاتی رہی، مجھے یادداشت بھی کم ہو گئی. تو مولخ جو ہوتا ہے لفظ، وہ بیچ کے حدر ٹھہر جاتا ہے. اب اگر سے کوئی پاکستانی ڈرامے والا مسلمان خودکشی بتاتا ہے تو وہ حرام شیطان ہے، وہ لکھنے والا رائٹر شیطان ہے انہیں. جیسا انہیں جو ہے وہ وہاں کا ایک مشہور خلیل الرحمن خمر ہے، وہ میرے پاس تمہیں بول کے ایک ڈرامے کا نام لکھا، اور وہ ڈرامہ پورے شیطانی مسلمان دیکھ کے اتنا خوش ہوئے. ایک عورت کو میرے پاس تمہیں بولا میرے پاس اللہ ہے، اور ہر مسلمان ایمان بنائے اور جو ہے صحابہ جیسا ایمان بنائے. میرے پاس اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے بولو. انشاءاللہ اللہ ابھی بھی فتح دینے کے لیے راضی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، دنیا میں کوئی بھی اتنی فتح نہیں حاصل کرا جتنے میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر، آپ کی اولاد پر میں جان و قربان دے دوں. میں سچے ایک سنی مسلمان کا ایمان رکھتا ہوں، اور میں مسلمان ہی کہتا ہوں اپنے آپ کو. سننا کہتے ہیں سنی کے معنی، ہم سنے ہوئے مسلمان ہیں، اس واسطے ہم سنی ہیں. ہم شیعہ نہیں ہیں، شیعہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اللہ اکبر.